میرے واجب الاحترام معزز سامعین، اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے مبارک دن میں ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بلا شبہ کوئی بھی نیکی انسان اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں کر سکتا، اور کسی بھی گناہ سے اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں بچ سکتا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، لیکن انسان کو سب سے اعلیٰ اور افضل بنایا، اور انسان کے لیے نیکی کرنا آسان کر دیا۔ جو بندے اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے تابعدار فرما بردار بندے ہیں، مسلمان بندے ہیں، ان کے لیے نیک کام کرنا آسان کر دیا، گناہ کو کرنا مشکل کر دیا۔ لیکن انسان بعض اوقات اپنے لیے خود ایسے راستے بنا لیتا ہے کہ اس کے لیے نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ پاک نے نیکی اتنی آسان فرما دی کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ پاک نے فرمایا جو آدمی ایک نیکی لے کر آئے گا تو اس کو اس نیکی کے جیسی 10 نیکیاں عطا کروں گا، یعنی 10 نیکیوں کے بقدر اس کو اجر ملے گا۔ اب یہ کتنی آسانی پیدا کی اللہ پاک نے اس بندے کے لیے کہ ایک نیکی کرے گا 10 عطا کروں گا۔ اس سے بڑھ کر اور کیا آسانی ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کر جیسے دنیا کے معاملے میں ہوتا ہے نا، کسی جگہ پر ایک بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پر مجھے دوسری جگہ سے 1 روپیہ زیادہ نفع ملے گا، تو انسان اس 1 روپے زیادہ نفع کے لیے بھاگتا ہے کہ مجھے 1 روپیہ زیادہ مل جائے۔ اور یہاں اللہ 1 کی بجائے 10 گنا عطا فرما رہے ہیں کہ 1 نیکی کرو گے 10 عطا کروں گا، لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، کیونکہ ہمیں اس کا نفع بظاہر نظر نہیں آ رہا۔ وہ نفع آخرت میں ملے گا، لیکن وہ بظاہر نظر نہیں آتا، اس لیے ہماری وہ آنکھیں بند ہیں، ہم اس لیے اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طریقے بتائے، جو سنتیں بتائیں، اگر ان پر ہم صحیح طور پر عمل کریں، یقین جانیے ہماری بڑی بڑی پریشانیاں ختم ہو جائیں، بڑی بڑی پریشانیاں۔ آج ہم لوگ پریشانیوں میں مبتلا تو ہیں، لیکن ہمیں ان کا جو حل نکالنا چاہیے ہم اس طرف نہیں جاتے۔ ہم پریشانیوں کے حل نکالنے کے لیے دنیاوی اسباب تو اختیار کرتے ہیں، دنیاوی طریقے تو اختیار کرتے ہیں، لیکن جو خدائی طریقے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے طریقے ہیں، دینی طریقے ہیں، اسلامی طریقے ہیں، ان کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے، ہم اس طرف توجہ دیتے ہی نہیں۔ اس لیے آپ دیکھ لیں ہر جگہ پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، لیکن ان کو حل کرنے کے لیے دین کی طرف کوئی توجہ نہیں دے رہا، دین کی طرف توجہ نہیں دے رہا۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک حکیم بھیجا، علاج کرنے والا، اور اس کو بھیجا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں جاؤ، وہاں پر جو بھی کوئی بیمار ہو اس کا علاج کرو۔ اب وہ آ گیا، وہاں موجود، کافی دن گزر گئے، کوئی بیماری نہیں، کوئی آدمی آ ہی نہیں رہا، تو وہ بڑا پریشان ہوا کہ یہ کیا بات ہے، یہاں تو کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آخر وہ آ ہی گیا، اور اس نے آ کر عرض کی کہ مجھے تو فلاں بادشاہ نے بھیجا ہے کہ میں یہاں آ کر مسلمانوں کی خدمت کروں اور ان کا علاج معالجہ کروں، لیکن یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان کو یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کھانا کھاؤ تو کھانا کھاتے وقت یہ خیال رکھو کہ معدے میں اس ترتیب سے کھاؤ کہ پانی کے لیے بھی جگہ رہے اور سانس لینے کے لیے بھی جگہ رہے، اتنی جگہ چھوڑ کر کھانا کھاؤ، یعنی مکمل طور پر پیٹ نہ بھرو، تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑ دو، تو پھر تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ تو میرے یہ امتی اس پر عمل کرتے ہیں، اس لیے یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا۔ تو وہ آخر وہاں سے چلا گیا، اس نے کہا یہاں کوئی بیماری نہیں ہوتا، یہاں کوئی آتا ہی نہیں ہے علاج کرانے کے لیے۔ تو میں اور آپ دیکھیں آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم چھوڑ چکے ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں صحیح معنی میں، ہم مسلمانوں کی بڑی کمزوری فجر کی نماز،
فجر کی نماز میں اتنی بڑی اتنی حکمتیں ہیں کہ ہم سوچ نہیں سکتے، اتنے فائدے ہیں انسان کی صحت کے لیے، بدن کے لیے، کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ جو آدمی فجر کے لیے اٹھ جائے، اس آدمی کو جیسے ہی نماز پڑھتا ہے، نماز کے بعد فوراً اسے ناشتے کی طلب ہوتی ہے، دل کرتا ہے کہ میں جو ہے معدہ خالی ہوتا ہے تو دل کرتا ہے کہ میں کچھ کھا لوں، کچھ پی لوں۔ لیکن جو لوگ نماز نہیں پڑھتے فجر کی، وہ لوگ، ان کو کھانے کی طلب ہی نہیں ہوتی، معدہ ان کا خراب۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے، سب سے پہلا بنیادی جو دنیاوی اعتبار سے بڑا نقصان ہے، دینی اعتبار سے تو بہت بڑے بڑے نقصان ہیں۔ فجر کے بعد کا جو وقت ہے، فجر کے بعد کا وقت، یہ رزق کے تقسیم ہونے کا وقت ہے۔ اس وقت میں پیغمبر علیہ السلام نے بھی تعلیم دی کہ کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا جائے، فجر کے فوراً بعد نہ سویا جائے۔ یعنی جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو بھی یہ تعلیم ہے کہ وہ فوراً نہ سوئیں۔ اور جو ہمارے بھائی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتے تو ان کا کیا حال ہوگا؟ اللہ رب العزت رزق تقسیم فرما رہے ہیں اور اس وقت میں بندہ سویا ہوا ہے، پھر کہتا ہے کہ میرے رزق میں برکت نہیں ہے، مجھے رزق نہیں مل رہا۔ تو جس وقت رزق تقسیم ہو رہا ہے اس وقت ہم اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہے، ہم تو خواب غفلت میں ہیں اور غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں ہم، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمیں رزق مل جائے۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ہم چھوڑ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل ہی نہیں کر رہے، اس وجہ سے پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں سے ایک سنت باوضو رہنے کی سنت ہے۔ یقین جانیے اس کے بہت فائدے ہیں، باوضو رہنا۔ جیسے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے شب معراج میں جنت میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی آہٹ سنی تو حضرت جبریل سے پوچھا کہ یہ کون جا رہا ہے، کس کے چلنے کے، جیسے بندہ چلتا ہے نا تو چلنے کی وجہ سے قدموں کی آواز پیدا ہوتی ہے، تو ایسی آواز کہ یہاں کس کی آواز آ رہی ہے؟ تو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی، یہ آپ کا امتی بلال ہے، جو چلتا زمین پر ہے اور اس کے چلنے کی آواز اللہ رب العزت جنت میں سنوا رہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے پوچھا کہ بلال تم کون سا عمل ایسا کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے تمہارے چلنے کی آواز، تمہارے چلنے کی وجہ سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، آہٹ پیدا ہو رہی ہے، وہ جنت میں سنائی دے رہی؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا اللہ کے نبی، میں اور تو کوئی زیادہ بڑا عمل نہیں کرتا، لیکن آپ نے باوضو رہنے کے بڑے فوائد بیان کیے ہیں اور باوضو رہنے کی یہ سنت بتائی ہے، میں اس پر عمل کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں بے وضو ہوں فوراً وضو کر لیتا ہوں۔ یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ مقام عطا کر دیا کہ جنت میں ان کے قدموں کی آہٹ سنائی دے رہی۔ اور پھر یہ نہیں میرے بھائیوں، یہ تو اللہ نے مقام عطا کیا ہی، اس کے ساتھ آج دیکھیں، آج میں اور آپ اپنے بچوں کا، اپنے بھائیوں کا، اپنے بھتیجوں کا، رشتہ داروں کا، جاننے والوں کا، اپنے شاگردوں کا نام رکھنا بلال بڑا ہی پسند کرتے ہیں، بڑے شوق سے نام رکھتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسا نام زندہ کر دیا۔ اور اس سے بڑھ کر اگلی بات میں آپ کو بتا دوں جو ہمیں شاید اکثر حضرات کو پتہ نہ ہو، کہ ایک تو ہے نا جی مؤذن، کسی بھی جگہ پر، ہمارے ہاں پاکستان میں کسی جگہ بھی مؤذن ہوتا ہے تو اس کا ایک نام ہوتا ہے، کوئی بھی نام جو عام نام رکھا جاتا ہے، لیکن جب اسے بلایا جاتا ہے تو کہتے ہیں جی مؤذن صاحب، ہمارے یہاں مسجد کے مؤذن کو بلاتے ہیں نا، کہتے ہیں مؤذن صاحب۔ لیکن جو مشرقی ممالک ہیں جیسے انڈونیشیا ہے، اسی طرح تھائی لینڈ ہے، ملائیشیا، ان ممالک میں جو اذان دینے والا ہوتا ہے نا، اذان دینے والا، اس کا جو بھی نام ہو، چاہے اس کا نام ابو بکر ہے، عمر ہے، اس کا نام عثمان ہے، کوئی بھی نام ہے، جب اسے کوئی بلاتا ہے تو اسے بلال کہہ کر بلاتے ہیں کہ وہ مؤذن ہے نا، تو اسے کہتے ہیں یہ مؤذن ہے تو اس کا نام بلال ہے، چاہے اس کا نام جو بھی ہے، جب اسے بلائیں گے تو اسے کیا کہہ کر بلاتے ہیں؟ بلال کہہ کر بلاتے ہیں۔ اللہ پاک نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایسے زندہ کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس اختیار کی، تو اللہ پاک نے اتنا بڑا مقام عطا کر دیا، اتنا بڑا مقام اللہ نے عطا کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، باوضو رہنے کی کوشش کرنی چاہیے، باوضو رہنے کی۔ روایات میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص شاگردوں میں سے ہیں، اور ان صحابہ میں سے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کم عمری کا وقت گزارا، جس وقت میں انسان کا حافظہ بہت تیز ہوتا ہے اور جن سے اکثر روایات منقول ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے، قرآن پاک کی تفسیر کے بڑے ماہر تھے، اور ان کی تفسیر اب بھی موجود ہے، تفسیر قرآن پاک کی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں، لمبی روایت مفہوماً عرض کر رہا ہوں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت فرما رہے تھے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قضاء حاجت فرمائی تو قضاء حاجت کے وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ وضو فرمایا کرتے تھے، تو خادمین لوٹا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیار کھڑے ہیں کہ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میں آپ کو پانی پیش کروں، آپ وضو فرما لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے باہر نکلے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب ہی تھے، تھوڑے سے فاصلے پر، تو دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیمم فرمانے لگے۔ تیمم کہتے ہیں کہ کسی وقت میں ایک انسان جو ایک شرعی طور پر علماء نے اس کے لیے ایک حد بیان کر دی ہے کہ 1 میل دائیں طرف، 1 میل بائیں طرف، 1 میل آگے، 1 میل پیچھے، اس کو چاروں طرف 1 میل کے فاصلے پر پانی نہ مل رہا ہو، یا وہ پانی کے استعمال کرنے پر قادر نہ ہو، یعنی اگر پانی ہو تو اس کو پانی نقصان دیتا ہو وضو کرنے میں، کوئی ایسا زخم ہو اور یہ پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، تو ایسی حالت میں اس آدمی کے لیے تیمم کا حکم ہے کہ یہ تیمم کر سکتا ہے، چاہے وضو کے لیے کرے چاہے غسل کے لیے کرے۔ تیمم کا ایک الگ طریقہ ہے، وہ 2 ضربیں لگائے گا اور جو ہے نا جی اس طریقے سے تیمم کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم شروع کر دیا، اب وہاں پر پانی بھی موجود، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، تندرست بھی ہیں اور پانی بھی یہاں موجود ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا اتیمم والماء منک قریب، اے اللہ کے نبی آپ تیمم فرما رہے ہیں اور پانی بھی آپ کے قریب ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے تیمم فرما لیا۔ جب تیمم کے بعد تشریف لائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے پاس پانی موجود ہے اور تم میرے لیے ہی پانی لے کر کھڑے ہو کہ میں اس سے وضو کروں، لیکن میں جب قضاء حاجت سے فارغ ہوا تو میں نے تیمم اس لیے کرنا شروع کر دیا کہ میں وہاں سے چل کر تمہارے تک آؤں گا، پتہ نہیں اس دوران مجھے موت آ جائے اور میں بے وضو اللہ کے پاس چلا جاؤں، ایسا نہ ہو کہ بے وضو ہونے کی حالت میں باوضو نہ ہوں، بے وضو ہو کر میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو مجھے یہ پسند نہیں، اس لیے میں نے پہلے تیمم کر لیا کہ تیمم میرے پاس موجود ہے، اور جب میں تمہارے پاس آؤں گا تو پھر وضو کر لوں گا، تیمم ٹوٹ جائے گا اور وضو کر لوں گا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں 2 چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو کہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کا بڑا اہتمام فرماتے تھے، کوشش کرتے تھے کہ ہر وقت وضو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو میں رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور بات معلوم ہوتی ہے جس کی طرف ہمیں غور کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے، ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے کہ دیکھیں اتنا فاصلہ ہے اور موت کو یاد کر رہے ہیں، اور میری اور آپ کی کیا حالت ہے، میں اور آپ آج کل موت کو ہم بھول چکے ہیں، ہمیں دنیا کے خیالات آتے ہیں، دنیا کی سوچ ہوتی ہے، دنیا کی فکر ہوتی ہے، لیکن آخرت کی سوچ ہمیں نہیں، آخرت کی فکر ہمیں نہیں۔ ہر وقت اگر ہم سوچ رہے ہیں تو دنیا کو ہی سوچ رہے ہیں، دنیا کو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور انہوں نے فارسی کی بڑی عمدہ بڑی کتابیں لکھی ہیں۔ پہلے وہ ایک غلط راستے پر چل رہے تھے، یعنی جیسے لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں گانے بازی کی محفلوں میں اس طرف لگے رہتے تھے، لیکن اللہ پاک نے پھر ہدایت عطا فرمائی اور وہ سیدھے راستے پر آگے اور پھر عالم بنے اور ایک جید عالم بنے اور اللہ کے ولی نیک بزرگ بنے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے گلستان سعدی، اس میں وہ واقعہ نقل کرتے ہیں اس حوالے سے کہ بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بادشاہوں کے انہوں نے واقعات لکھے کہ جو بادشاہ جو تھے وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے اور ان کے معاملات کیسے تھے، وہ لوگوں پر کیسے ظلم کرتے تھے۔ پھر ہر واقعے کے بعد
وہ ایک نصیحت لکھتے تھے، یعنی ایک نصیحت کر دیتے تھے کہ یہ کام کر لو، یہ نصیحت ہے، اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کی اور اس کے حوالے سے ایک نصیحت کر دی، تو اس طرح جو ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو بھی کوئی واقعہ بیان کرتے تو ساتھ نصیحت کرتے تھے۔ تو انہوں نے ایک بادشاہ کا واقعہ لکھا کہ ایک آدمی تھا ایک بادشاہ کے دور میں، اس نے کیا کیا، اس کی عمر تقریباً 100 سال کے قریب، اور اس نے کسی سے زمین لی، جیسے لوگ زمین لیتے ہیں نا اجارے پر، تو 10 سال کے لیے 20 سال کے لیے، تو اس نے 200 سال کے لیے کسی سے زمین اجارے پر لی۔ اس کی عمر کتنی ہے؟ 100 سال، اور کسی سے زمین اجارے پر لے رہا ہے، زمین کا معاہدہ کر رہا ہے کتنے سال کے لیے؟ 200 سال کے لیے، 200 سال کے لیے۔ تو اب وہاں جو آدمی تھا، ایک دوسرا آدمی، اس نے آ کر اس کو خوشخبری دی، اس کو کہنے لگا کہ تمہیں مبارک ہو کہ ملک الموت فوت ہو چکے ہیں، ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام جو کہ روح قبض کرتے ہیں۔ تو اس آدمی نے آ کر کیا کہا اس 100 سالہ آدمی کو کہ تمہیں مبارک ہو کہ حضرت اسرائیل فوت ہو چکے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیسے؟ تمہیں کس نے کہا؟ اس نے کہا تمہاری باتوں سے مجھے پتہ چل رہا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ تمہاری عمر 100 سال ہو چکی ہے اور تم نے آئندہ 200 سال کا معاہدہ کر لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں یہ یقین ہے کہ میں 200 سال اور بھی زندہ رہوں گا۔ تو حضرت اسرائیل اگر زندہ ہوتے تو تمہیں کبھی بھی تم یہ ایسا معاہدہ نہ کرتے۔ تو تمہیں یہ یقین ہے کہ حضرت اسرائیل نہیں ہے، اب مجھے موت نہیں آئے گی، اس لیے میں نے 200 سال آئندہ کا بھی معاہدہ کر لیا۔ تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے اس واقعے کا کہ ایک انسان کو جو ہے اتنا ہی انسان موت کی یاد میں لگا رہے کہ وہ دنیا کے کوئی معاملات نہ کرے، بلکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ موت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، موت کو ذہن میں رکھنا چاہیے، عمر جتنی بھی ہو، جس وقت میں بھی ہو، معاہدہ کرے ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے کہ موت بھی آنی ہے، موت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ آج میرے اور آپ کی صبح سے لے کر شام تک کے جتنے بھی پروگرام بنتے ہیں، جتنے بھی خیالات آتے ہیں، جتنے بھی ہم کام سوچتے ہیں، تو اس میں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے، بھی کوئی آخرت کی فکر ہم اس میں نہیں رکھتے، کبھی آخرت کا خیال اور تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اللہ کو حساب بھی دینا ہے، اور میں نے اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے۔ میرے بھائیوں، میں اور آپ آج اپنی دنیا بنانے کے لیے دوسروں کی ہر چیز کو برباد کرنے پہ لگ جاتے ہیں، دوسروں کی دنیا برباد کر دیں، دوسروں کا گھر برباد کر دیں، دوسروں کا مال برباد کر دیں۔ میرے بھائیوں، یہ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے۔ اور میں اور آپ کسی دوسرے کا گھر نہیں برباد کر رہے، اپنا گھر برباد کر رہے ہیں۔ کیسے؟ ہمارا بیٹا اگر ہم اس کی صحیح تربیت نہیں کر رہے تو بظاہر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کی صحیح تربیت نہیں کی، میرا بیٹا کسی کو گالی نکال رہا ہے، تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی کی عزت کو اچھال رہا ہے۔ اگر میرا بیٹا کسی کی چوری کر رہا ہے تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی کے مال کو خراب کر رہا ہے۔ میرا بیٹا اگر کسی کو نقصان پہنچا رہا ہے تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ کسی اور کے مال کو نقصان پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ مجھے نقصان پہنچا رہا ہے۔ حقیقت میں اگر میں اپنے بچے کو نہیں روک رہا تو وہ مجھے ہی نقصان پہنچا رہا ہے۔ اللہ رب العزت انسان کو جو سزا دیتے ہیں آخرت میں دیتے ہیں، لیکن اکثر طور پر اس کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے۔ وہی اولاد جس کو ہم نے غلط کاموں سے نہیں روکا، چھوٹی چھوٹی غلط باتوں سے نہیں روکا، چھوٹے چھوٹے غلط کاموں سے نہیں روکا، کرتے کرتے وہ بڑے بڑے غلط کام کرنے لگ پڑا۔ اب پھر کیا ہوتا ہے، یہی ماں باپ زندگی میں ہی مر جاتے ہیں، زندگی میں ہی، کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کا بیٹا تو بہت بڑا شرابی ہے، فلاں کا بیٹا تو بہت بڑا بدکار ہے، فلاں کا بیٹا تو بہت بڑا چور ہے، بہت بڑا ڈاکو ہے، بہت بڑا فراڈیا ہے، تو یہ اگر کوئی غیرت مند آدمی ہو تو اس کے لیے یہ دنیا میں ہی، اس کی زندگی میں ہی موت ہے، زندگی میں ہی موت ہے کہ اسے کوئی یہ بات کہہ دے۔ تو میں اور آپ سوچیں کہ بظاہر تو مجھے اور آپ کو یہ نظر آ رہا تھا کہ بچپن میں اس نے 100 روپیہ کسی سے چوری کیا، لا کر میری جیب میں ڈالا، تو میں تو بڑا خوش ہوا کہ یہ تو میرا فائدہ کر رہا ہے، کسی اور کا نقصان کر رہا ہے۔ لیکن جب اس نے بے عزت کروایا، بڑا چور بن گیا، تو پھر پتہ چلا کہ یہ تو اصل میں اپنا گھر ہی برباد کر رہا تھا، میں تو اپنا گھر ہی برباد کر رہا تھا۔ اور پھر یہ نہیں ہو میرے بھائیوں، جب ہم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو پھر بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے، بڑھاپے میں وہ ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے۔ پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے تو میرا بیٹا میری بہو میرا خیال رکھے گی، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ کیوں
جب ہم نے اس کی تربیت صحیح نہیں کی، ہم نے اسے سمجھایا ہی نہیں، ہم نے اسے ماں باپ کے حقوق نہیں بتائے، ہم نے اسے ہمسائے کے حقوق نہیں بتائے، ہم نے اسے مسلمان ہونے کا جو فرض ہے پتہ چلے مسلمان کو کہ میں مسلمان ہوں، مجھ پر کون کون سے فرائض لازم ہیں، وہ ہی نہیں بتائے، تو پھر ہم کیسے اس سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ وہ ہماری خدمت کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، آج ہم اپنی اولاد کی جس طرح کی تربیت کریں گے ویسے ہی کل کو بڑھاپے میں وہ ہمارے ساتھ کام کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑھاپا صحیح ہو تو پھر اس کے لیے اولاد کی صحیح تربیت ضروری ہے۔ اور دوسرے نمبر پر ایک اور بات بھی ہے، اولاد کی صحیح تربیت اگر ہم کریں گے تو اولاد جو بھی نیک اعمال کرے گی، جو بھی نیک اعمال کرے گی، آپ نے بچے کو صحیح تربیت پر لگا دیا، صحیح تربیت کر دی بچے کی، صحیح کاموں پر لگا دیا، بچہ جو بھی نیک کام کرتا رہے گا تو بچہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، نماز پڑھے گا، جو بھی نیک کام کرے گا تو اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرماتے رہیں گے، اللہ آپ کو بھی اجر عطا فرماتے رہیں گے۔ اور اس حوالے سے میں ایک آخری بات کر دوں، بڑی ضروری گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں اکثر ایک بہت بڑی غلطی پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جب بچہ بڑا ہو جائے گا، بالغ ہو جائے گا، پھر اس کی تربیت کا خیال کریں گے، پھر اس کو نماز پر لگائیں گے، پھر نیک کاموں پر لگائیں گے، کیونکہ یہ تو بالغ نہیں ہے، نابالغ بچہ ہے، اس سے تو کوئی حساب ہی نہیں ہوگا، تو اس کو یہ نیکیاں کیوں کرے؟ تو میں اور آپ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جانتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو جانتے تو کبھی بھی ہم یہ غلطی نہ کرتے۔ ہمیں روایات سے یہ بات ملتی ہے کہ جب کوئی اولاد بالغ ہو جاتی ہے تو اگر وہ نیکی کرتی ہے تو اس کی نیکی کا اجر اسے ملتا ہے، ماں باپ نے اچھی تربیت کی ہوتی ہے، اس کو بھی، ماں باپ کو بھی ملتا رہتا ہے، لیکن زیادہ اجر بیٹے کو ہی مل رہا ہے جو نیک کام کر رہا ہے۔ اگر وہ ماں باپ کے لیے دعا کرے گا تو صدقہ جاریہ بن رہا ہے، لیکن اگر وہ گناہ کرتا ہے اور وہ ایسا گناہ ہے جس میں ماں باپ کا تعاون اس کو حاصل نہیں ہے، ماں باپ کی تربیت کی وجہ سے وہ گناہ نہیں کر رہا، تو ماں باپ کو اس کا گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن جو نابالغ بچہ ہے، نابالغ بچہ، اس کے بارے میں ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ اگر وہ گناہ کرے گا تو اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا، لیکن اگر وہ نیکی کرے گا تو پھر وہ نیکی ماں باپ کے کھاتے میں لکھی جائے گی، جس سے ہم بے خبر ہیں۔ ہم بچے کی تربیت ہی نہیں کرتے، یہ بچہ چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے گا تو نماز پڑھے گا، وہ ہم اپنی خیر خواہی کر رہے ہیں۔ اگر ہم بچہ ہمارا نماز پڑھے گا تو وہ ہمارے نامہ اعمال میں، کیونکہ اس کا نامہ اعمال ابھی کھلا ہی نہیں، اگر وہ قرآن پڑھے گا وہ ہمارے نامہ اعمال میں، تو کتنا بڑا انعام ہے اللہ کا جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ لیکن میری اور آپ کی کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم اسے حاصل ہی نہیں کرنا چاہتے، ہم اپنی اولاد کو صحیح تربیت ہی نہیں، اپنی اولاد کی صحیح راستے کی طرف لاتے نہیں، اولاد کی صحیح تربیت ہی نہیں کرتے۔ تو اب دیکھیں بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور مجھے اور آپ کو اجر مل رہا ہے، پتہ نہیں میری اور آپ کی نماز قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، لیکن وہ بچہ تو معصوم بچہ ہے، وہ اللہ کے سامنے آ کر کھڑا ہوگا، صدق دل سے آ کر کھڑا ہوگا، تو وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے۔ بچہ اچھی بات کر رہا ہے تو اس کا اجر ہمیں مل رہا ہے، بچہ روزہ رکھ رہا ہے ہمیں اجر مل رہا ہے، بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے ہمیں اجر مل رہا ہے۔ تو میرے بھائیو یہ کتنا بڑا، کتنا نفع کا کام ہے، کتنا نفع کا کاروبار ہے، لیکن مجھے اور آپ کو اس کی فکر ہی نہیں، مجھے اور آپ کو دنیا کی طرف فکر لگی ہے، ہر طرف دنیا، دنیا ہی دنیا، اور ہمیں نہ تو بچے کی دینی تربیت کا خیال ہے اور نہ ہی اپنی آخرت کا خیال ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں آج ہر طرف پریشانیاں، ہر طرف مصیبتیں۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ پریشانیاں ختم ہوں، یہ مصیبتیں ختم ہوں، اور ہم صحیح معنی میں اللہ رب العزت جیسے مومن بندے کو سکون عطا فرماتے ہیں اس طرح کا سکون اللہ ہمیں عطا فرما دیں، تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں جو باتیں ہم نے کہیں سنی اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مسلمان گھروں میں، ہسپتالوں میں جہاں کہیں بیمار ہیں اللہ ان کو شفا عطا فرمائے، اور اللہ پاک مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔